پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کی شروعات کریں گے اس تصویر سے۔ پیارے پاکستانیوں، یہ تصویر اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑے مزے کے جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں زرداری جو ہے وہ اپنی گود میں اپنا نواسا جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نواسے نے جو ہے وہ زرداری کا جو ہے وہ منہ پکڑا ہوا ہے، یا شاید اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ منہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ میجورٹی میں جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچہ جو ہے وہ اپنے نانے سے یہ کہہ رہا ہے کہ نانا جی اپنے دانت تو دکھاؤ جس سے جو ہے وہ آپ نے پورے سندھ کو کھایا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا تھا اس وقت جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں، ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی زرداری کا، جو اس کے جیالے کہتے ہیں جی خطروں کا کھلاڑی زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری اور اس کو سیدھی گفتگو تک کرنی نہیں آتی۔ تو یہ کلپ آپ سنیں کہ یہ زرداری جو ہے وہ کیا شعر پڑھ رہا ہے عوام کے لیے، وہ بھی دیکھیں، سنیں، غور کریں اس کی بات پر، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میری داستان حسرت وہ سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے۔ یہ میرا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے زرداری کا شعر سنا، ایڈا تو علامہ اقبال، بھائی تینوں نہیں آندا تو نہ پڑھ، کیوں ہمیں ڈرامے کر رہے ہیں عوام کے سامنے جی، شعر پڑھ کے تو سنا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ میری داستان حسرت وہ سن کے نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ اور یہ شعر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں عوام کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ ظاہر ہے تجھے عوام نے آزمایا، بیوی آپ کی قتل ہو چکی تھی، آپ کو صدر بنایا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عوام روئی جس طرح سے عوام نے آپ کو آزمایا، اور پھر جو عوام آپ نے جو عوام کے ساتھ کیا تو اس کے بعد عوام نے رونا ہی تھا۔ اور جو سندھ کی عوام ہے ماشاءاللہ وہ 2008 سے ہی رو رہی ہے، کیونکہ 2008 سے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے، 15 سال ہو چکے ہیں، ابھی جا کے کہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ سسٹم چینج ہوا ہے، جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہوا ہے وہاں پہ، اور اس پہ بھی آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ آپ کی بلو موری لگی ہوئی ہے جی، جلدی الیکشن کراؤ تاکہ سندھ میں جو ہے وہ دوبارہ پھر ہماری ایک بار حکومت آئے اور ہمارا پھر ایک بار جو ہے وہ قبضہ ہو جائے۔ تو واقعی جناب عوام کو جو ہے وہ آپ نے رلایا ہے، اور جنہوں نے آپ کی یہ جو داستان حسرت سنائی ہے جن کو، وہ بھی روئے ہیں، جو سننے والے تھے وہ بھی روئے ہیں۔ تو بات آپ کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایڈا تو علامہ اقبال۔ بہرحال اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں بات کریں گے نواز شریف کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے 21 اکتوبر کی، کہ جی 21 اکتوبر کو نواز شریف جو ہے وہ آئیں گے جناب ادھر سے لندن سے، ہیتھرو ایئرپورٹ سے ادھر لاہور لینڈ کرے گا، اور پھر وہاں سے مینار پاکستان آئے گا، اور وہاں پہ جو ہے بڑا لاکھوں کا مجمع ہوگا اور بڑی تقریریں ہوں گی۔ اب پیارے پاکستانیوں، جو اوریجنل پہلا جو ان لوگوں کا پلان بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عوام جو ہے وہ 10 سے 12 لاکھ کی ایئرپورٹ جائے گی، وہاں پہ نواز شریف کو ریسیو کرے گی، پھر ریلی کی صورت میں مینار پاکستان آئیں گے، اور پھر وہاں پہ نواز شریف اپنا سو کالڈ پتہ نہیں کون سا اس نورے نے جو ہے وہ خطاب کرنا، وہ وہاں پہ آ کے خطاب کرے گی۔ اب وہ پلان چینج ہو گیا ان لوگوں کا، اب انہوں نے کہا ہے جی کہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں جائے گا ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ صرف ان کی جو مرکزی قیادت ہے، جو بڑے ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، صرف وہی ایئرپورٹ پہ جائیں گے، وہاں سے نواز شریف کو ریسیو کریں گے اور وہ لے کے آئیں گے سیدھا مینار پاکستان، اور وہاں پہ جو ہے وہ نواز شریف اپنی جو ہے وہ تقریر کرے گا۔ تو بیسیکلی وہ جو عوام اکٹھی کرنی تھی انہوں نے ایئرپورٹ پر، وہ اب ان کو کہیں گے کہ جی عوام نے ادھر نہیں جانا، عوام نے سیدھا جو ہے وہ مینار پاکستان آنا ہے، نورا جو ہے وہ ڈائریکٹ ادھر ہی آئے گا۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے، ان کو پتہ تھا کہ ایئرپورٹ پہ کسی نے آنا نہیں ہے، کہا گیا جی 10-12 لاکھ لوگ جو ہے وہ لائے جائیں گے، اور وہ ذمہ داری بھی انہوں نے دی اس کو، کیا نام ہے اس کا، وہ ریلوے کا جو وزیر تھا ان کا، خواجہ سعد رفیق، اس نے معذرت کر لی، ہاتھ کھڑے کر دیا، 10-12 لاکھ کو چھوڑیں، وہاں 10-12 ہزار بندہ جو ہے وہ آپ نہیں لے کے جا سکتے، لا ہی نہیں سکتے، کسی نے آنا ہی نہیں ہے اب تو، کیونکہ وہ جو 4 سال پہلے والا تو پاکستان نہیں ہے جب نورا یہاں سے گیا تھا، اب تو بڑا جو ہے وہ چینج ہو گیا، اور لوگ آپ کہہ لیں گے یہ نورا کہیں ان کو اکیلا مل جائے روڈ پہ،
عوام اس کا وہ حال کریں گے، آپ خود اچھی طرح سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ ہے کہ ایک تو عوام آئے گی نہیں، اور دوسرا کسی کو غصہ آ گیا وہاں ایئرپورٹ پہ اور کسی نے جوتا اتار کے جو ہے وہ نواز شریف کو مار دیا، تو وہ جو 4 سال سے وہاں بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا امام خمینی کی طرح بڑا انقلاب ادھر آ جائے گا، وہ تو 2 منٹ میں پانی ہو جائے گا۔ کسی نے اگر ویسے ہی جوتا اٹھا کے اس کی طرف پھینک دیا، کہانی ختم، سارا کچھ برباد کہ بھائی یہ آیا اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا استقبال ہوا ہے، سب کا جو ہے نا وہ پھر جو ایک زینت بن جائے گی، یہ خبر بن جائے گی کہ بھائی نواز شریف کو آتے ہی ایئرپورٹ پہ جوتا پڑا ہے۔ تو وہ جو اتنا اس کو امام خمینی بنانے کے چکر میں ہے، وہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ عوام نے ویسے ہی نہیں آنا، تو یہ نہ ہو کہ ایویں کوئی اور ہی نہ اٹھ کے آ کے اس کو جوتا ووتا مار دے، تو لہٰذا صرف جو ہے وہ سخت سیکیورٹی میں صرف پارٹی کے سینئر لوگ آ جائیں، اس کو وہاں سے جو ہے لے کے تو سیدھا مینار پاکستان آ جائیں۔ اور یہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ان کے لیے جو ہے وہ مینج کرنا ویسے ہی بہت آسان ہے، ان لوگوں نے پہلے بھی 10 ارب روپے ٹکائے ہوئے ہیں، تو مزید یہ آفر کرا دیں گے کہ جی جیسے ہی ہماری حکومت آئے گی 10 ارب اور صحیح تواڈے واسطے، تو وہ میڈیا والے ان کے گیت گانا شروع کر دیں گے۔ جہاں پہ 1 بندہ ہے وہ بتائیں گے جی 100 بندے کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ 100 کھڑے ہوں گے وہاں پہ بتائیں گے 10,000 آ گئے ہیں، اور ٹوٹلی 10,000 آ گئے تو انہوں نے کہنا جی 10 لاکھ بندہ آیا ہوا تھا۔ جہاں پہ تھوڑا سا وہ لوگوں کا رش ہوگا، کو کھڑے ہوں گے گروپ وغیرہ، وہاں اوپر ڈرون فوٹیج دکھا دیں گے، بھئی یہ دیکھ لیں 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ نواز شریف کی تقریر سننے کے لیے آیا۔ اللہ تے خیر صلی اللہ، میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے مینج ہو جانا۔ تو یہ اس وقت معاملات ہیں۔ ابھی ساری چیز کے اندر کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ہو رہا کہ وہ ایک اشتہاری ہے، ایک مفرور ہے، ایک مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، وہ جیل میں جائے گا، اس کے بعد پیشیاں ہوں گی، اس کے بعد جا کے اگر عدالت نے اس کو رہا کیا تو تب جا کے وہ جلد سے جلوس کر سکتا ہے۔ اب اس یہ واپسی والے سارے پروسیس میں اور یہاں پہ یہ جو مینار پاکستان، اس میں کہیں پہ بھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ اب اللہ بہتر جانتا، کیونکہ آئین قانون تو ماشاءاللہ ویسے ہی نہیں ہے اس ملک میں، اور پنجاب حکومت بھی آپ کہہ لیں کہ انہی کی اپنی ہیں جو نگرانیاں بنی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے گرفتار نہ بھی کریں اس کو، پہلے لے آئیں ادھر لاہور جلسے ملسے کروا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف دکھانے کے لیے اس کو کسی ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھوڑ دیں گے جی میاں صاحب ایتھے بہو جب تک تھوڑی جڑی ہے نا وہ رہائی نہیں ہو جاندی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کو باقاعدہ جو ہے ایک اشتہاری کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا، لایا جائے گا، اس سے تقریر کروائی جائے گی، اور اس کے بعد بھی اس کو جیل نہیں بھیجیں گے، کسی ریسٹ ہاؤس میں جو ہے یہ لوگ بھیج دیں گے، اور وہاں پہ نور آرام سے رہے گا۔ اب 1 دن رہے، ہفتہ رہے، جیسے ہی وہاں سے رہائی ہوگی عدالت سے، کیونکہ اس کو پکا یقین ہے میں نے رہا ہو جانا۔ یہ بھی مطلب بڑی عجوبے کی بات ہے کہ اس کو پہلے ہی پتا کہ میں نے جانا، میری رہائی ہو جانی ہے۔ کہ معاملہ تو جی 50-50 ہوتا ہے نا، اور یہ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کوئی ملزم نہیں ہے، مجرم آلریڈی کنوکٹڈ ہے، سزا ہوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اس کو یقین ہے کہ میری سزا ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اس وقت نورے کو لے کے، تو ان کے پلانز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں۔ آگے کوئی پتہ نہیں ہے، یہی کہہ دیں میں آنا ہی کوئی نہیں ہے، ڈینگی دا اس ٹائم موسم چل رہا ہے، لہٰذا ڈینگی والا موسم چلا جاوے تو پھر میں آواں گا۔ تو ایک یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے شرجیل میمن کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں ایسے پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ان کا صوبائی وزیر کئی بار جو ہے وہ رہ چکے، اور ابھی بھی آئی تھنک ابھی تو خیر انٹرم سیٹ اپ آ گیا، اس سے پہلے جو ہے اس کی وزارت تھی وہاں صوبائی سندھ میں۔ آپ کو پتہ ہے پیارے پاکستانیوں، جمعے والے دن جو فیصلہ آیا تھا، عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے جو فیصلہ دیا تھا، اور یہ جو 16 مہینے قانون سازیاں کرتے رہے اسمبلی میں، اس میں نیب کی بھی انہوں نے قانون سازی کر دی تھی، نیب کے پر کاٹ دیے تھے، تو وہ اس میں ایک یہ چیز، ایک یہ شک تھی کہ جس کا 50 کروڑ سے نیچے کا کرپشن کا کیس ہے اس کو پکڑنا ہی نہیں ہے، کیونکہ 50 کروڑ ان کے لیے معاملہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اب وہ ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے شرجیل میمن بھی جو ہے اس پہ کیسز چل رہے تھے، خان صاحب کے جو ہے وہ دور میں کرپشن کے کیسز تھے، کو 6.25 کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس تھا۔ تو جب یہ نیب کا قانون بنا دیا گیا جی کہ 50 کروڑ سے نیچے والے کو کھلی چھٹی ہے، اس میں پھر یہ لاگو ہی نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر کیس، تو وہ کیس وہاں پہ آپ کہہ لیں گے روک دیا گیا شرجیل میمن پہ۔ اب جمعے والے دن جب دوبارہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نہیں جی جس نے 1 کروڑ کی بھی کرپشن کیا یا 1 روپے کی بھی کیا چکو اس میں جو ہے وہ اب شرجیل میمن پہ جو ہے وہ دوبارہ کیس کھل گیا۔ وہ شرجیل میمن نے جو ہے وہ درخواست دی ہوئی تھی کراچی کی احتساب عدالت میں کہ بھائی ہمارے اوپر تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے،
تو لہٰذا ضمانت جو ہے وہ ہمیں دی جائے. تو وہ جج صاحب نے جو ہے وہ ضمانت مسترد کر دی, وہ درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے پاس آ چکا ہے, لہٰذا جو نیب کے قانون تبدیل ہوئے تھے وہ واپس وہیں چلے گئے ہیں جتھوں دی کھوتی اتھے آ کھلوتی. تو وہ جو نئے قوانین بنائے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو لہٰذا دوبارہ کیس شروع ہوگا جہاں سے رکا ہے. تو وہ بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جو وہ فیصلہ کر کے گئے تھے عمر عطا بندیال. تو شرجیل میمن پہ جو ہے وہ دوبارہ کیس کھل گیا ہے اور ان کو آپ کہہ لیں کہ ان پہ اور ان کے جو ساتھی تھے اور جو بیچ میں گواہان ہیں ان کو دوبارہ طلب کر لیا گیا. 5 اکتوبر کو سب کو جو ہے وہ احتساب عدالت میں بلا لیا گیا. آ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں آئیں گے تو پھر اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو عمر عطا بندیال فیصلہ کر گئے ہیں اس کے ابھی جو ہے وہ آگے آپ کو نتائج دیکھنے میں ملیں گے اور اس کی شروعات ایسا لگتا ہے کہ شرجیل میمن سے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.